ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ مسجد سہلا یہ وہ مسجد ہے جو بالکل مولا کے روضے کے قریب ہے، نجف اشرف۔ جو لوگ نجف اشرف کی زیارت کو جاتے ہیں تو ان مقامات کی زیارت ضرور کرتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان مخصوص دنوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اب تو بہت بڑی مسجد، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، پہلے ہی مسجد دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہوتی، لیکن مسجد سہلا اور مسجد کوفہ یہ بہت ہی ریکمینڈڈ مساجد ہیں، اور ہزاروں کئی صدیوں سے یہ مسجدیں باقی ہیں۔ اب تو بہت میسیو ہیوج مسجد ہو گئی، یعنی 1-2 لاکھ آدمی اس مسجد میں اس وقت آتے ہیں۔ اس میں کئی ایسے مصلے کہ جو نبیوں سے منسوب ہے اور معصومین سے منسوب ہے، اور سہلا میں جو سب سے ایک مخصوص جگہ ہے، کل جس کا میں نے ذکر کیا تھا صرف، اور کہا تھا کہ آج وہاں کا ایک واقعہ بتاؤں گا، وہ ہے مقام امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ دوستو میں ہسٹری صرف اس لیے بتا رہا کہ جب جانا زیارت پہ تو معرفت کے ساتھ جانا، آپ کو معلوم ہونا کہ آپ جا رہے کا، اگر معلوم نہیں ہوگا تو آپ جائیں گے ایز اے ٹورسٹ اور واپس آ جائیں گے۔ یہ مقامات ہالیڈے ریسورٹس نہیں، یہ مقامات اپنی ڈیسٹینیوں کو بدلنے کی جگہ ہے، تقدیر کو بدلنے کی جگہ ہے۔ ہم پوری زندگی میلبورن میں بیٹھے رہیں، تقدیر نہیں بدلے گی جتنی جلدی ان مقامات پہ جانے سے بدلے گی۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ یہاں نہیں بدلے گی، I don't mean that۔ اللہ ہر جگہ بدلتا ہے، لیکن ایسی جگہوں پہ جانے سے آپ کی زندگی، آپ کی تقدیر، آپ کی ڈیسٹینی ایسے بدل۔ تقدیر بدلے نہ بدلے، معصوم سے تو ملاقات ہو رہی نا۔ کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا ہوں؟ تو ہسٹری کو جانو، ہسٹری کو معلوم کرو، اور جب آپ انشاءاللہ جلد سے جلد جائیں، میری تو دعا یہ ہم سب انشاءاللہ میں نے جیسے دوسری یا تیسری مجلس میں کہا تھا کہ اگر ایفورٹ کر سکتے تو ہر سال جاؤ، ہر سال جانا انشاءاللہ۔ میں غریب امام کی زیارت کی مخصوصی بتاؤں گا کہ کتنی بڑی مخصوصی ہے۔ تو بہرحال مسجد سہلا ایک ہیوج مسجد ہے، کئی مسلوں کے بعد ایک مسلح میرے امام کا ہے۔ کل میں نے بولا تھا، وہیں سے شروع کر رہا کہ امام سے ملنے کی جگہ ہے، آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو۔ تمام علماء یہ، میں بار بار بول رہا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں امام بیٹھے ہوئے ہم جا رہے مل رہے، نہیں، ایسا نہیں۔ میں نے کل بولا یہ بات کہ ہم نہیں مل سکتے، امام ہم سے ملتے۔ آپ بات سمجھ میں آئی؟ اٹس اے ویری کلیئر میسج۔ ہم نہیں مل سکتے، ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں امام سے ملتا ہوں، مسجد سہلا جاؤں گا امام سے ملوں گا، نو۔ امام چاہے تو ہم سے مل سکتے، اس لیے کہ ہمارا امام مجبور نہیں ہے، قادر مطلق کا مظہر ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اس کا مظہر ہے۔ وہاں کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وہی نماز کے ساتھ کا، جو کل میں نے نماز بتائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز۔ یہ نماز وہاں پہ جب بھی آپ زیارت پہ جانا، یہاں سے اپ کمنگ زیارت آپ عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی، وہاں 2 اعمال ضرور کرنا مسجد سلام۔ ایک سلامتی کی نماز پڑھنا، امام کی سلام، ایک یہ حاجت کی نماز پڑھنا۔ اس لیے کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں زیارات پہ، آپ کے دلوں میں 1000 حاجات رہتی ہیں، ہماری دعائیں رہتی ہیں، ہر آدمی کی رہتی کہ میں جاؤں گا مولا کو، یہ بھی بولوں گا، یہ بھی بولوں گا، یہ بھی لے کے آؤں گا، یہ بھی لے کے، ایک امید کے ساتھ جاتا، تو وہ امید کو پورا کرنے والا امام ہے، یقین کو پیدا کروانے والا امام ہے۔ تو وہاں 2 رکعت سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز، مسجد سہلا میں اس مصلی پہ جو زمانے کے امام کا مصلی ہے، وہاں پہ ضرور۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں پڑھو، آپ یہاں سے شروع کر دو۔ اگر سلامتی کی نماز کوئی پڑھے روز، وہ بڑی میجر ڈیزیز، میجر بیماریوں سے بچ جاتا۔ آپ بولیں گے کیسے بچتا؟ اگر آپ کسی کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتا۔ نہیں سمجھے؟ ابھی میں آیا تو ایک بھائی نے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے، تو میں نے بھی پلٹ کے کہا اللہ تم کو بھی سلامت رکھے۔ یہ اخلاق ہے کہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو بولے گا یار یہ کس وجہ کا آدمی۔ جب آپ یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تم مولا کو اپنی حجت کو سلامت رکھ، کیا مولا پلٹ کے نہیں بولیں گے آپ کو؟ ہماری دعا ہو یا نہ ہو، اگر امام کہتے ہیں کہ اللہ اس کو سلامت رکھ تو وہ ہمیشہ سلامت رہے۔ اب یہ مت سمجھو کہ بیماری نہیں آئے گی، بیماری بھی آنا اچھا ہے۔ 1 رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اگر 1 رات کسی کو بخار آ جائے تو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ بولے اللہ 1 رات کا بخار دے دو، یہ نہیں کرنا۔ زندگی مانگو، صحت مانگو کہ اس کی عبادت کر سکے۔ تو سلامتی امام کی نماز ضرور پڑھنا روز، میک شور کرو 2 رکعت نمازیں 3 منٹ 4 منٹ جاتے تو آپ بڑی بڑی بیماریوں سے بچتا۔
اب بیماری آنا اس لیے اچھا ہے، اگر کچھ نہیں آیا تو بندہ فرعون بن جائے. نہیں سمجھے؟ اگر پریشانی نہ آئے تو بالکل لائف کبھی بھی کسی کی ایسی نہیں جاتی، اوپر نیچے ایسا ہوتے رہتا. پریشانی آتی اور جاتی بھی انہی کے کرم سے، معصوم کے کرم سے تمہاری پریشانی جاتی. زمانے کے امام کی دعاؤں سے تمہاری پریشانی. میری ٹاپک زمانے کا امام نہیں. دوبارہ تم 2 رکعت سلامتی کی نماز پڑھو اور 2 رکعت ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز پڑھو، وہاں اس مصلی پہ جائے. یہ نماز اگر کوئی 40 ٹیوزڈے نائٹ، مسجد سیلا کی مخصوصی کیا ہے؟ منگل کی رات، شب بدھ، وہ وہاں کی مخصوصی. جمگران کی بھی وہی ہے، وہاں کی بھی وہی. آپ دیکھیں گے جب وہاں جاتے تو ہزاروں کی تعداد میں پورے عراق سے لوگ آتے اور وہ رات وہاں گزارتے. اور وہاں کا یہ عمل بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جا کے ٹیوزڈے نائٹ وہاں پر یہ عمل کرے کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہاں بیٹھ کے دعا کرو کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت اچھی زیارت ہے، بہت اچھی دعا ہے. یہ بہت اچھی دعا ہے کہ اگر میں بولوں مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہاں پہ آپ سے امام سے اگر امام چاہے تو آپ سے ملاقات ہوگی. یہ ملاقات امام میں بھی یہ واقعہ ہے، حیات القلوب میں بھی یہ واقعہ ہے. بڑا مشہور واقعہ، میں بڑی شارٹ کر کے اس واقعے کو پیش کر رہا کہ زمانے کا امام کیسے ملتا ہے یہ نماز پڑھنے سے. وہاں پہ آپ ایک صلوات پڑھیں اور نزدیک آ جائیں پلیز. لوگ باہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور دفعہ درود کا سارا دیکھیں، مزید آگے آ جائیے کیونکہ اس طرف دائیں اور بائیں دونوں طرف جگہ خالی ہے ممبر کے. برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. برائے خوشنود یہ 14 معصومین بلند ترین صلوات. محمد و آل محمد. دوستو میں تیز جا رہا اس لیے کہ ٹائم تیزی سے گزر رہا. ملاقات امام میں بھی آپ کو واقعہ ملے گا. ایک بغداد کا جوان تھا، یہ ہارڈلی 150-200 سال پرانا ہے. شیخ عباس خمی نے بھی اس واقعے کو لکھا، اللہ ان کے درجات بلند کرے، مفاتیح کے رائٹر. تو ایک جوان تھا لیکن بیمار ہو گیا. بیمار ہارٹ کا اس زمانے میں پرابلم ہوا. میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں، ہارٹ کا پرابلم ہوا اور اس کا بہت اچھا بزنس تھا، وہ بزنس بھی ڈاؤن ہو گیا اور وہ ایک کنیز سے شادی کرنا چاہتا. یہ رشتے کے لیے بھی یہ نماز بہت اچھی ہے. دنیا میں جہاں مت آئے یا نماز کے بعد رشتے آئے، اتنی اچھی نماز ہے. لڑکی بھی پڑھے لڑکا بھی پڑھے. بہرحال تو 3 اس کی حاجات تھی، ہر طرف ٹرائی کرتا رہا، نہیں ہوئی. اس نے کہا بہترین چیز یہ ہے کہ مسجد جاؤ، ہر منگل کے دن نماز پڑھو اور امام سے ملاقات کرنے کی خواہش کرو. پورا اس نے 8 یا 9 مہینے کا یہ پورا پروسیجر تھا. لاسٹ 36 ٹیوزڈے نائٹ تھی، 36 ٹیوزڈے نائٹ، اور عراق کا ونٹر، بے انتہا سردی. اور یہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی. یہ کرتا تھا کہ رات کے حصے میں آتا تھا، آدھی رات کے بعد آتا تھا مسجد، کوئی نہیں رہتا تھا، چھوٹی سی مسجد ہے. وہاں بیٹھ کے امام کے مصلی پہ نماز پڑھتا، دعا کرتا تھا، مولا میرے 3 پرابلمس ہیں، مولا میرا ہارٹ کا پرابلم ہے اور شادی نہیں ہو رہی، میرا بزنس کا پرابلم ہے، مولا میرے لیے کچھ کام کرے، مولا میری مدد کرے مدد کرے مدد کرے. فائنلی 36 ٹیوزڈے نائٹ آ گئی. آدھی رات کے وقت وہ اپنے گھر سے چلا، بغداد کا وہیں کا رہنے والا، اور وہ چلتے وقت روز کا اس کا ایک دستور تھا کہ گھاوا، ٹرکش کافی جس کو آپ بولتے عربی گھاوا، وہ لے کے آتا تھا اور لا کے وہاں بیٹھ کے پیتا تھا سردی کی وجہ سے، اور اس کے بعد یہ نماز پڑھ کے عمل کرتا تھا. 10-15 منٹ کا یہ عمل آپ یہاں کریں، آپ دیکھنا اس کی کرامات اور اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں کیا ہیں اس نماز کی. تو 36 آیا وہ ٹیوزڈے نائٹ، وہ گھاوے کو لے کے چل کے اس مصلی پہ جا کے بیٹھا. جب مصلی پہ بیٹھ گیا، وہ کہتا ہے کہ میں گھاوا اپنے کپ میں جو بھی سسٹم تھا اس زمانے میں ڈالنا چاہتا تھا. میں نے دیکھا سامنے سے، مسجد بالکل خالی ہے، سامنے سے ایک جوان میری طرف چلتا ہوا. اب میں نے یہ سوچا کہ ابھی میں کافی نہیں پیتا ہوں، ایک ہی کافی، اور وہ آئیں گے، ملیں گے، چلے جائیں گے، اس کے بعد میں اپنے اعمال شروع کرتا. وہ سیدھا آئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس نے کہا فضل. وہ آ گئے کہ بیٹھ کے گفتگو شروع. جب گفتگو شروع ہوئی تو اب یہ سوچنے لگا کہ کتنی اچھی زبان، کتنی اچھی باتیں کر رہی ہے. یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کے پاس بیٹھے، غیبت نہیں کرے، محبت سے باتیں کرے. اللہم صلی علی محمد علیہ. گاسپ نہ کرے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرے. اسی لیے تاکید کی گئی کہ اپنی محفلوں کو ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ بیٹھے تو ذکر علی کرے.
علی کا ذکر کریں, یہ سب چیزیں نہیں کریں. بہرحال آپ تو کرتے نہیں, میلبرن والے تو ماشاءاللہ ہیں سب. تو مولا آپ سب کو سلامت رکھے. آج کافی نئے چہرے دکھ رہے, تو بہرحال آپ کم از کم یہ 3 دن اور آ جاؤ, 40 کا عرصہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کرنے لگے تو دل کو سکون ملنے لگا. اب اس نے کہا کہ اب یہ جائیں تو میں کافی پیوں اور اعمال شروع کروں. کہتا ہے کہ وہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے. اچھا باتوں میں یہ کہے کہ تو رزق کے پریشانیوں میں, اس نے کہا ہاں میں بہت پریشان. کہا انشاءاللہ کل سے تیرا رزق کھل جائے گا. یہ سمجھ ہی نہیں پایا. اس کے بعد کہا کہ تو اس کنیز سے شادی کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا ہاں. کہ دل میں سوچ لگا ان کو کیسے معلوم یہ ساری چیز, یہ تو اس کا بیٹا ہے جو دلوں کے رازوں سے واقف ہے, زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف. تو اس نے کہا ان کو کیسے, کہا کہ آپ اس کنیز سے شادی کرنا چاہتے ہو. اس نے کہا ہاں. تو کہا انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی ہو جائے گی. بڑا خوش ہوا, یار کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. جب اچھی کوئی بات کرے تو دل کو سکون بھی ملتا نہیں. تیسری چیز, اس کے ہارٹ میں تکلیف ہے. اب یہ فائنلی یہ اس نے کہا کہ یہ اٹھ کے جانے والے نظر نہیں آ رہے, چلو کافی نکالتا ہوں. اس پہ غور کرنا, کافی کا ہی اصل مسئلہ. کافی نکالتا ہوں, پوچھوں گا, پیئیں گے, ہو سکتا نہ لے, میں پی لوں گا. سمجھ میں آیا؟ ہمیشہ دل کو بڑا کرو. میں یہ نہیں بول رہا مجھے بلا کے کافی پلاؤ, میں جسٹ بات کر رہا. اب یہ سوچنے لگا میں کروں کیا, میری کافی بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. اس نے کپ میں ڈالا, ڈال کے یہ سوچ رہا میں آفر تو ضرور کروں گا, اس لیے کہ رب کا دستور ہے, اور ہو سکتا نہ لے. اس نے کپ میں ڈالا, ڈال کے ان کی طرف پیش کیا, پیش کر کے کہا کافی پیو گے. انہوں نے کہا لاؤ. اب یہ دل میں سوچنے لگا گئی میری کافی, اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے کون ہے. انہوں نے لیا, ایک سپ لیا, لیکن اس سے کہا اب تو پی لے. اس نے فوراً لیا. اب اس کا جملہ ہے جس کو ہمارے علماء نے لکھا کہ اس نے ایک سپ لیا, تو جب کافی اندر گئی تو ایسے معلوم ہوا کہ ساری آرٹریز اوپن ہو گئی. یہ ہارٹ کے لیے بہت اچھی نماز. اگر کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے تو یہ نماز پڑھے, انشاءاللہ دیکھنا تمہارے آرٹریز کیسے اوپن ہوتے. ابھی میں باسٹن میں تھا, امریکہ میں, وہیں سے آ رہا ہوں, تو وہاں پہ بھی ایک مومن کا یہی حال تھا کہ بڑا پریشان. ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری سرجری ہوگی, وہ بائی پاس ہوگی, لیکن کرم مولا اللہ جس کو چاہے شفا دے دے. بغیر آپریشن کے شفا ہو گئی. بلیو کرو, یقین میں یقین پیدا کرو. جب تک تم کو امام کی ذات پہ یقین نہیں آئے گا نا, کچھ نہیں ہوگا. کہتا میں کافی کمپلیٹ کیا, ایسے محسوس ہونے لگا جیسا میرے جس دل میں کوئی درد ہی نہیں, اب طاقت آ گئی. یہ بڑا خوش ہو گیا, ہر چیز بھول گیا, وہ اعمال بھی بھول گیا. ان سے باتیں کرنے لگا. پھر وہ آنے والے نے کہا کہ چلو گئے مسلم ابن عقیل کی زیارت کو, مسجد کوفہ. اس نے کہا چلو. اس نے عمل نماز نہیں پڑھی, وہ 36 نائٹ لے کے چلے. اللہ ہم کو بھی نصیب کرے مولا کی زیارت. کوفہ پہنچا, جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کی, 2 رکعت نماز پڑھی. وہ آگے پڑھ رہے تھے, یہ پیچھے پڑھی. اس کے بعد انہوں نے زیارت پڑھی. انہوں نے ایک ایک معصوم کو سلام کیا. یہ بھی ایک طریقہ ہے معصوم کو سلام کرنے کا. اللہ کے رسول سے, شہزادی سے, مولا سے لے کے 11ویں امام تک. یہ کہتا یہ میں تیز اس لیے پڑھا کہ پورا اسی میں نہ نکل جائے. پڑھنے کے بعد 11ویں امام تک سلام کیا, پھر پلٹ کے کہا تو اپنے 12ویں امام کو سلام نہیں کرتا. اس جگہ نہیں, میں تو کرتا ہوں. اس نے پیچھے سے کہا السلام علیکم یا حجت خدا فرزند زہرا. امام کو یہ کہہ کے سلام کرو, یہ کہہ کے سلام کرو. میں آج ممبر سے بول رہا پنجتن سینٹر میں, اگر تم روز یہ کہہ کے سلام کرو السلام علیکم یا فرزند مظلوم بی بی زہرا, تو امام تڑپ کے جواب دیتا کہ تو نے میرے دادی کے رشتے سے مجھے پکارا. ہر امام کو بی بی کے رشتے سے پکارا. اس نے کہا کہ السلام علیکم یا فرزند مظلوم بی بی زہرا, یہ میں کہہ رہا. اس نے کہا تھا فرزند زہرا, بس یہ کہنا تھا. انہوں نے آگے سے جواب دیا علیک السلام. اب اس کو احساس ہوا یہ تو میرا امام ہے. اب ایک ایک بات یاد آ رہی. کافی پینے سے درد ختم ہوا, یہ یاد آیا کنیز کا, یہ یاد آیا کہ بزنس کا. اب سوچنے لگا, بالکل ہم پیچھے کھڑا ہوا ہے, سوچنے لگا کہ یہ ساری چیزیں ان کو معلوم کیسے. اب معلوم ہو رہا یہ میرا امام ہے. اب یہ کہتا ہے 2 قدم یا 4 قدم وہ آگے, میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھ کے ان کا مصافحہ کرو, لیکن ایسے محسوس ہو رہا جیسے مجھے زمین پہ کسی نے گاڑ. کہتے ہیں کچھ لمحوں میں وہ غائب, نگاہوں سے دور. تو یہ نماز the most recommended نماز مسجد سہلا کی. وہاں اتنے اور واقعات, میں واقعات کو چھوڑ دیا میں نے. یہ نماز آپ یہاں پہ بھی پڑھیں.
امام کی سلامتی اور ظہور کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو. علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے علی علی حق ہے علی حق ہے علی